ہر زبان میں اللہ کے پیرلل کوئی لفظ ہے۔ فارسی میں خدا ہے، اردو میں بھی خدا ہے، انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایران میں کچھ اور ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں یعنی عبرانی زبان میں اللہ کے پیرلل جو اللہ تعالیٰ کا نام تھا وہ الرحمن تھا۔ قریش کو اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں میں سے صرف ایک نام الرحمن سے تکلیف تھی۔ سورہ زخرف میں یہ مضمون آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تو ٹھیک ہے، یہ الرحمن ہوں، یہ رحمان کون ہے؟ اور اسی طرح بنی قریش کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر بڑا کنسرن تھا کہ تم ہمارے جو خدا ہیں ان پر جو بڑی تنقید کرتے ہو، لیکن بنی اسرائیل کے خداؤں کو سر پہ چڑھاتے ہو۔ تو الرحمن ان کے نزدیک یہ عبرانی زبان میں اللہ کے پیرلل لفظ تھا، اللہ کا نام تھا، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن الرحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عام طور پر آپ انگریزی تراجم دیکھیں گے تو ان میں آپ کو رب کا ترجمہ لارڈ ملے گا، لیکن اردو تراجم آپ دیکھیں گے تو وہاں اکثر و بیشتر رب کا ترجمہ پالنے والا ملے گا۔ یہاں تک کہ جب آپ بالکل قرآن مجید کے آخر میں پہنچتے ہیں، آخری دو صورتوں میں، تو وہاں مترجمین جو ہیں وہ بڑے مختلف ترجمے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، تو یہاں رب کا ترجمہ مالک کرتے ہیں، ہم صبح کے مالک کی پناہ میں آتے ہیں، اور پھر اگلی ہی صورت میں قل اعوذ برب الناس، وہاں رب کا ترجمہ پالنے والا کرتے ہیں۔ اصل میں کیا تھا کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، غیر اللہ کے لیے وہ بولا ہی نہیں جا سکتا تھا، جیسے کیپٹل جی والا گاڈ الہن، یہ اصل میں اسمال جی والا گاڈ ہے، worthy of worship، لیکن کیپٹل جی والا گاڈ نہ اس کی کوئی مؤنث ہے نہ اس کی کوئی جمع ہے، وہ واحد ہے، وہ اللہ ہی کے لیے انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اس معاملے میں بہت متشدد ہیں، اور ایسے بھی ہوں گے ان میں سے متشدد کہ جو اس بات پر کہ میں نے اللہ کا ترجمہ گاڈ کر دیا وہ مجھے قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں، اتنی شدت ہے اس معاملے میں۔ لیکن بہرحال جو بات بھی سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں لفظ رب، اللہ عربی زبان کا لفظ تھا جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا تھا۔ اس کے مقابلے میں لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ان کے آقاؤں کے لیے بنا تھا۔ آج بھی اگر آپ نے عربی زبان میں یہ بات کہنی ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، تو آپ کے پاس اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے سوائے آپ یہ کہیں کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، کہ امیہ حضرت بلال کا رب تھا۔ اب قرآن مجید میں بار بار ایک مضمون آیا ہے، ان گنت آیات ہیں کہ جن میں ثابت ہوتا ہے کہ قریش توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے۔ لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر یقیناً تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، آسمان اور زمین، آسمان جمع میں اور زمین واحد میں، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے کائنات کے لیے۔ ذرا ان سے پوچھو نا، بتاؤ بھلا کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، اس سے زیادہ زور نہیں ہو سکتا۔ لیکن سورہ رعد میں فرمایا گیا کہ قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھو ذرا کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، قل اللہ، آپ بتا دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہلی ہی آیت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن مجید کی بھی، یہ ترتیب کے اعتبار سے بھی اور اس ٹیکسٹ کی بھی، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لارڈ آف دا ورلڈز ہے۔
آسمانوں اور زمین کا، اس پوری کائنات کا رب ہے، مالک ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے سے عربوں کے ہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہی کلمہ استعمال ہوتا تھا، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کو تو مانتے تھے، خالق مانتے تھے توحید کے ساتھ، رازق مانتے تھے، آسمان اور زمین سے رزق پہنچانے والا، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے قریش۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں تھے، نو وے۔ قریش، اہل عرب اللہ تعالیٰ کو خوب جانتے اور پہچانتے تھے۔ یہ اگر ہم بات نہیں سمجھیں گے تو قرآن مجید ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ہمارے لیے حجاب میں آ جائے گا۔ ہم ایک غلط ایزمپشن، ایک غلط مفروضے کی بنیاد پر اس کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے کہ قریش اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے، تو پھر بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حجاب بن جائیں گی۔